السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو احادیث میں نے کچھ سلیکٹ کی ہیں دیکھی تھیں تو وہ کسی نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ ذی الحج کی نسبت سے کر لیں، کیونکہ وہ اب سٹارٹ ہونا جا رہا ہے اور اس میں حضرت ابراہیم کی قربانی کی آگے سنت بھی ہے، حج کا ٹائم بھی ہے، اور ذی الحج کی ایک اپنی مہینے کی ایک فضیلت بھی ہے، اور اس میں مطلب کچھ کوئی انفارمیشن مل سکتی ہے تو کافی اچھا آئیڈیا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ علیحدہ سوچ رہا تھا، لیکن پھر میں نے یہ کچھ حدیث ڈھونڈی ہیں تو اس میں سے 4 کی سلیکشن کی ہے، اور بھی بہت ساری ہوں گی لیکن میں 4 کو وقت کی مناسبت سے بیان کروں گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ ایک صحیح حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ کی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ یعنی اس سے فضیلت کا آپ اندازہ کر لیں کہ جو ذی الحج والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ نے ویسے ہی 4 مہینوں میں حرمتیں قائم کی ہوئی ہیں، جس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی بند کر دیا گیا ہے، لیکن اب ذی الحجہ سٹارٹ ہونے کے بعد جو پہلے 10 دن ہیں وہ اگر پورے سال پہ نگاہ ڈالی جائے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اوپر ڈالی جائے تو پورے سال میں جب آپ نیک عمل کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر کریں ہم ذی الحجہ میں کہ پہلے 10 دن میں کوئی ایسا نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا پورے سال کے جو بھی مہینوں کے دن ہیں ان میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور کتنا پسندیدہ ہے، اور وہ بھی کلیئر کر دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی زیادہ یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن بھی دے دی، لیکن جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے تو اسے مطلب کچھ مطلب وہ نکل سکتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ان دنوں میں اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ کتنے پسندیدہ ہیں، تو اس کا اندازہ صرف ادھر سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ان نیک اعمال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس میں حقوق اللہ والی عبادات بھی ہو سکتی ہیں کہ نمازیں پوری طرح صحیح طرح سے پڑھی جائیں، اگر 5 فرض پڑھے جا رہے ہیں، 5 وقت کے فرض نمازیں، تو اس میں کوئی نفل نمازیں اگر ایڈ کی جا سکتی ہوں، مال میں سے اگر کچھ دیا جا سکتا ہو، کسی کی ہیلپ کی جا سکتی ہو، رشتہ داروں کے حقوق میں اگر تھوڑا زیادہ بڑھ چڑھ کے کسی کے ساتھ کیئر کی جا سکتی ہو، تو اس چیز کو مد نظر رکھیے گا۔ اور ہمارے تو فیملی میں بھی ایک ہیں بھی صحیح چچا، ان کی تو طبیعت وغیرہ بھی خراب ہے اور ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر ان کے ساتھ بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک تو نارمل دنوں میں تو ویسے ہی کہا گیا ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ان کے ساتھ نیکی کرنا کتنا پسندیدہ عمل بن جائے گا یہ چیز۔ اور حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ملا کے کسی قسم کی، اور روزے اگر رکھے جا سکتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، اور روزوں کے آگے میں بتاتا ہوں اگلی حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس سے صرف ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ پہلے 10 دنوں ذی الحجہ کے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ نیک اعمال جو ان دنوں میں کیے جائیں اس سے زیادہ باقی پورے سال کے دنوں میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس میں روزوں سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں اینڈ پہ جا کے جو یوم عرفہ کا صرف روزہ ہے، یا تو پورے 10 دن کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں جس میں ہمت وغیرہ ہو، لیکن خاص طور پہ یوم عرفہ کے روزے کا بتایا گیا۔ تو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ۔ کہا گیا ہے، روایات تو پیچھے کافی سارے لوگوں سے ہوتی بھی آ رہی ہے، تو میں صرف ڈائریکٹ ادھر سے جو مدعا بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزے رکھتے ہیں، تو اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا۔ مطلب کیا کہ بعض اوقات جوش و جذبات میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیک اعمال کریں اور بالکل ایکسٹریم پہ چلے جائیں، تو اس طرح سے کوئی ایسا شخص ہو جائے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا۔ یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ پھر کہا اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے، یعنی کہ ڈبل کر دیا کہ 2 دن روزہ رکھ رہا ہے پھر 1 دن کی بریک کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو یہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کا جواب سوال میں ہی پنہاں ہوتا ہے کہ کیا اس کی کوئی طاقت رکھتا ہے؟ ان کا جواب کلیئر ہے کہ نہیں، ایسا کسی کے اندر اس طرح کی طاقت نہیں ہے۔ پھر پوچھا اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یعنی اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ پھر پوچھا اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ یعنی 1 دن رکھ کے پھر 2 دن بریک لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی، یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جس پہ اگر طاقت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پسند کر رہے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ اب یہ سوال کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے، نارملی جس کا ویسے باقی روایات پڑھیں تو وہ 13، 14 اور 15 کے جو روزے ہوتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے اور ایک رمضان کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو کتنی بڑی ایک فضیلت دے دی گئی کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر خواہش رکھتے بھی ہو تو ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے بھی اگر رکھ لیے جائیں، پورا مہینہ نہ رکھے جائیں، ایک مہینے کے صرف 3 روزے بھی رکھ لیے جائیں، تو یہ ایسا عمل ہے جو سارا سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر اب سٹارٹ ہو رہا ہے عرفہ کے دن کا روزہ، جو یوم عرفات ہم کہتے ہیں، جو حج کا دن جس کو ہم کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کا، اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ یہاں سے فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو 10 دن کی بات ہوئی ہے، 10 دن میں ہم نیکی کریں، جس طرح سے اللہ کے نزدیک بہت اچھی بات ہے اور اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جہاد سے بھی زیادہ۔ اور اگر خاص طور پہ یوم عرفہ کے دن کا اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو اس پہ خدا کا رسول خدا سے امید رکھ رہا ہے کہ پچھلے سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ، یعنی جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اللہ کے حقوق میں ہماری کوئی کمی بیشی ہو گئی، عبادت ہم صحیح طرح نہیں کر سکے، نماز میں کچھ اور چیزوں میں کوتاہی ہو گئی، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی، اور جو اگلا سال بھی آ رہا ہے اس کا بھی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے صرف 1 دن یوم عرفہ کے روزے کی۔ یہاں پہ میں پھر بار دوبارہ یہ بتا دوں کہ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید رکھ رہے ہیں، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کس قسم کا ریلیشن ہوتا ہے، اور وہ ان سے امید رکھ رہے ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے ایک امید باندھی ہے، تو کیا وہ اللہ ان کی امید پوری نہیں کرے گا؟ اور وہ امید کیا ہے کہ ایک یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جا رہا ہے، پچھلے سال کے حقوق اللہ سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان کا کفارہ، اور اس سے اگلے سال کا بھی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اور یوم عاشورہ کا روزہ،
تو مجھے جہاں تک معلوم ہے یوم عاشورہ کا میرے خیال وہ محرم میں جا کے ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی کہ اس دن بھی رکھا جائے تو جو پچھلے سال ہیں صرف اس کے گناہوں کا کفارہ وہ بن جائے گا۔ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا پہلی دو حدیث سے کہ 10 دن کے اندر جو نیکیاں کی جائیں گی ذو الحج کے، اور یوم عرفہ والے دن جو روزہ رکھا جائے گا اس کی کیا فضیلت ہے، اور دوسری کیونکہ اب وہ ٹائم شروع ہونے والا ہے تو دو احکامات ہیں وہ بھی میں بتا دوں یہاں پہ، جو ناخن اور بال کاٹنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس میں بھی جو مدعا بیان کیا گیا ہے کہ سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی کہ اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد پھر بال اور ناخن کاٹے۔ تو اس پہ کافی ساری ڈسکشنز ہیں کہ بھئی یہ کوئی نفل ہے، مستحب ہے، نہیں ہے، تو اس کو میں نہیں اتنی ڈیٹیل میں جاتا، لیکن میں یہ یہاں پہ بتا دوں کہ بھئی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اور اس کے اندر کیا کہا گیا کہ جس کے پاس کوئی ذبح ہے اور کوئی ذبیحہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لی جائے۔ اس کے بعد ایک اور کہ جن کے پاس اگر قربانی نہیں کر سکتے، قربانی رکھنے کی طاقت نہیں کر سکتے، تو اس پہ یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے، اور یہ سنن ابن نسائی میں ہے 4365 نمبر، اور اس میں کیا کہا گیا کہ عید الاضحیٰ کے دن 10ویں ذوالحجہ کو مجھے عید منانے کا حکم دیا گیا ہے جسے اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے مقرر و متعین فرمایا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ کے دن 10ویں ذی الحجہ کو مجھے عید منانے کا حکم دیا گیا جسے اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے مقرر و متعین فرمایا، ایک شخص کہنے لگا، بتائیے اگر میں ایک بجز مادہ اونٹنی یا بکری کے کوئی اور چیز نہ پاؤں تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ یہ وہ بات کی جا رہی ہے جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کے پاس کوئی جانور ہے جو اس نے پالا ہوا تھا جس سے وہ فائدہ لے رہا تھا، جس سے اس سے دودھ یا باقی کچھ چیزیں اس کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، تو کیا وہ اسی چیز کو قربان کر دے کیونکہ اس کا اب کھانے پینے کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں؟ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کیا میں اسی کی قربانی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، تم اپنے بال قتل لو، ناخن تراش لو، مونچھ قتل لو، زیر ناف کے بال لے لو، اللہ عز و جل کے نزدیک ثواب میں بس یہی تمہاری پوری قربانی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کر لیں کہ عبادات سے بات سٹارٹ ہوئی ہے، 10 دن کی عبادات، یوم عرفہ کا صرف اگر روزہ رکھ لیا جائے، باقی دن میں بھی ہمت ہو، ظاہر سی بات ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت کتنی ہے، قربانی کے متعلق انسٹرکشن دے دیں، ظاہر سی بات ہے اب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لوگ قربانی نہیں کر سکتے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور دشواری ہونے کی وجہ سے اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صرف یہ کام کر لو، یعنی کہ جو نارمل ویسے ہی بندہ کر لیتا ہے، ناخن کاٹنا اور یہ بال صاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی لائیولی ہوڈ کو جس سے تم اپنے رزق حاصل کر رہے ہو تم اس کو بے شک قربان نہ کرو، تمہارے لیے یہی چیزیں جو مونچھیں قتل لینا، بال قتل لینا اور ناخن کاٹ لینا، یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی، میں اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول کرے، آمین۔